میرے ایکس ہسبینڈ فواد ان کے نکاح میں تھی، تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس وقت مجھے ان کی بات یا ان کا راز لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ میں ان کے نکاح میں تھی، مجھے اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے بھی. اور جب میں نے ان کے ساتھ علیحدگی ہوئی، ہماری ڈیورس ہو گئی، تو اس کے بعد وہ میرے لیے غیر ہو گئے. پھر میرا رائٹ نہیں بنتا تھا میں کسی غیر مرد کے بارے میں بات کروں یا کسی غیر مرد کے راز یا کسی کی چیزوں کو ڈسکس کروں. اسی طرح انہوں نے مجھے ڈسکس نہیں کیا کیونکہ میں ان کے لیے غیر عورت ہو گئی. تو وجوہات بنانے کا وہ یا بتانے کا مجھے کوئی جواز نہیں ملتا. کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو کہتے ہیں نا چار دیواری کے بیچ میں ہوتی ہیں، وہی موڑ رہنی چاہیے، اور وہی اسی میں بہتری ہے. کچھ چیزوں کی رسپیکٹ اور پردہ جو ہے، کچھ ایسے راز، کچھ ایسی سٹوریز اور کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کے بیچ میں پردہ بہت ضروری ہے. رہی بات، دو چیزیں بتا دیتی ہوں کیونکہ اس سے پھر آپ چیزوں کو آگے ایلیبریٹ کر سکیں گے اور سوچ بھی سکیں گے. میری فواد کی جو ڈیورس ہوئی، ہمارے بیچ میں ایک بچی ہے میری 9 سال کی. میں اگر فرال کے اسکول میں جاتی ہوں اور کوئی پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے تو فواد سٹس ہیئر، آئی سٹ ہیئر، اور ہم ٹیچر سے جو ہے نا مخاطب ہو کے اس کی جو پرابلم، جو ایشوز ہیں، جو پڑھائی میں کہیں ویک یا تیز، جو بھی ہم سنتے ہیں. اگر فرال کسی ریس کے میدان میں ہوتی ہے تو میں اور فواد ساتھ بیٹھتے ہیں، 7 چیئرز میں بیٹھتے ہیں. اس لیے بیٹھتے ہیں کہ فرال جب بھاگے، اس کا فوکس اور وہ اپنے ماں باپ کو دیکھے تو وہ بولے ماما بابا ایک ہی ایکشن پہ. یہ نہ ہو کہ ماں کسی اتر اور دکشن پہ جو ہے وہ باپ بیٹھا ہو، صرف اس کے فوکس کے لیے ہم بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ. تو طلاق جو ہے نا، یاد رکھیے کہ میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، ماں اور باپ کے بیچ میں طلاق نہیں ہوتی ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور چلتے ہیں اپنے ریئیکشن کی جانب. آج پھر سنیے گا آپ کے فضا کیا فرما رہی ہیں، فضا کیا کہہ رہی ہیں، فضا کیا پیغام دے رہی ہیں عورتوں کو. ایک اتنا اچھا پیغام دیا ہے فضا نے، لیکن عورتوں کے دماغ میں یہ باتیں آئے تب نا. فضا نے کہا ہے کہ میاں بیوی کی جب طلاق ہو جاتی ہے تو میرا تو حق ہی نہیں بنتا تھا کہ میں ان کی برائی کروں. پہلے میں ان کے نکاح میں تھی تو برائی نہیں کر سکتی تھی، پھر جب میری ڈیورس ہو گئی تو بھی میرے لیے وہ نامحرم ہو گئے تھے تو میں ان کی برائی نہیں کر سکتی تھی. تو اس قسم کی گفتگو انہوں نے پورے اپنی اس کے اندر کی، شو کے اندر. تو یہ جو انہوں نے پیغام دیا وہ یہ پیغام دیا کہ جو عورتیں آج کل تو نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اپنے ہسبینڈ کو اتنا ذلیل و خوار کر رہی ہیں، کوئی وہ اللہ کا حکم نہیں مان رہی کہ اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے کہ اگر آپ کی اور آپ کی شوہر کی نہیں بن رہی تو آپ سیپریٹ ہو جائیں، اور کچھ بھی ایک دوسرے کی برائی ایک دوسرے کے سامنے یا لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. نہیں بن رہی تو آپ جدائی اختیار کر لیں، رائے جدا کر لیں، اپنی طلاق لے لیں. اللہ کا جو حکم ہے وہ یہی ہے. لیکن آج کل جو عورتیں کر رہی ہیں وہ اپنے شوہر کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وہ رگڑے لگا رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ، کہ وہ شوہر اگر غیرت والا ہو نا تو میں تو سمجھتی ہوں ایسی عورت کو فوراً طلاق دے جو آپ کو سوشل میڈیا پہ اتنا خوار کر رہی ہے. کیونکہ اگر وہ آپ کی اچھی وائف ہو، اچھی بیوی ہو، اچھی گھر والی ہو تو وہ آپ کو اللہ کے بندے یہاں پر بیٹھ کر ذلیل کرے گی. کوئی 100 میاں بیویوں میں نے کبھی بھی ایسی بات نہیں دیکھی، 100 ہے، 1000 ہے، لاکھوں ہے، کروڑوں ہے، کہ بھائی کسی کا جھگڑا نہ ہوا ہو. کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا، بیوی بھی لڑ پڑتی ہے، شوہر بھی لڑ پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی برائی شروع کر دیں، شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی. لیکن یہاں پر تو بیویوں نے ہت چکی ہوئی ہے، شوہر تو پھر بھی بیچارے تھوڑی بہت رحم کھا لیتے ہیں کہ بھائی چھوڑو دفع کرو. لیکن بیویاں مکمل ننگی ہو چکی ہیں. وہ کہتی ہیں جی ہم نے تو رہنا بھی اسی کے گھر میں ہے اور اس کو ذلیل و خوار بھی رج رج کے کرنا ہے، اس کی فیملی کو بھی ذلیل کرنا ہے، اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اور اس کو تو کرنا ہی ہے. اور وہ غیرت مند ہی نہیں ہے وہ مرد جو اتنی بکواس سننے کے بعد بھی اسی کے ساتھ رہنا پسند کر رہا ہے. تیری بیوی تجھے پسند کرتی تو تیرے کو آ کر سوشل میڈیا پر خوار نہ کر رہی ہوتی. اب بچا کیا ہے سوشل میڈیا پر جب اتنا کچھ ننگا ہو گیا، اتنا کچھ گندا ہو گیا، تو پھر اب کس طرح معاشرے میں وہ مرد کس طرح اس معاشرے میں چلے گا؟ لوگ کہیں گے نہیں تیری بیوی تو تجھے سوشل میڈیا پر ننگا کر رہی تھی اور آج تو اسی کے ساتھ چل رہا ہے. تو میں تو ایسے مردوں کو بھی یہی کہوں گی
کہ بھائی جب آپ کی بیوی سے نہیں بن رہی آپ اسے طلاق دیں، دفعہ ماریں. جب آپ کو وہ اتنا ذلیل کر رہی ہے، نوبت یہاں تک دبی تو آئی ہے نا کہ وہ آپ کو پسند نہیں کر رہی، آپ کی باتوں کو پسند نہیں کر رہی، آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی ہے، تبھی تو وہ سوشل میڈیا پہ آئی ہے آپ کو ننگا کرنے کے لیے کہ میں عوام کو بتاؤں گی، میں ان کے خاندان کو بتاؤں گی، میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ یہ بندہ اس قسم کا ہے. تو فضا نے بالکل صحیح کہا ہے کہ بھئی ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی برائی کریں، اس سے نکاح ختم ہونے کے بعد اس کی برائی کریں. عورتیں نے یہ دھندا اپنا لیا کہ طلاق لینے کے بعد بھی برائی کر رہی ہیں اور نکاح میں ہوتے ہوئے بھی برائی کر رہی ہیں. کوئی اللہ کا بندہ ان سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ اللہ کی بندی تو رہے گی کس کے ساتھ، کس کو پسند کرے گی؟ نہ تو اپنی فیملی کو پسند کر رہی، نہ تو شوہر کی فیملی کو پسند کر رہی. تو تیرا مقصد کیا ہے اس دنیا میں؟ کون سا بم بلاسٹ کرنا ہے تو نے اس دنیا میں رہ کر؟ کسی ایک کی تو بن جا. ہوتا ہے نا کہ بندہ یا تو کسی کو اپنا بنا لیتا ہے یا اس کا بن جاتا ہے. لیکن یہ جو بندیاں ہیں نا آج کل کی، یہ نہ کسی کی بن رہی ہیں نہ کسی کو اپنا بنا رہی ہیں، یہ بس خود بھی ننگی تنگی ہو رہی ہیں اور سامنے والے کو تو کر ہی ننگا رہی ہیں. لیکن میں تو کہتی ہوں ایسے شوہروں کو اور ننگا کیا جائے جو ان کو پھر بھی رکھ رہے ہیں چوم چاٹ کر. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بی بی تو نے مجھے اب چھوڑا ہی کہیں کا نہیں تو اب میرا تیرے ساتھ رہنا ہی فضول ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کے مردوں کو بھی عقل دے، اور عورتوں کو تو خیر اللہ میاں خوب دے رہا ہے، خوب اپنے حکم صادر کیے عورتوں کے لیے. لیکن عورتیں سمجھنے والی نسل میں سے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ بد نسلی عورتیں ہیں، ان کے نسل سے تو دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. تو بس فضا کا اور میرا ریئیکشن آپ لوگوں کو اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں کل ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ. اللہ حافظ.